أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما قدر اللہ حق قدرے، اور نہیں پہچانا اللہ کو جیسے کہ پورے طور پر پہچاننا تھا۔ کس نے؟ یہودیوں نے۔ ہیں یہ مکہ کی آیات، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کی، کیونکہ اس میں ایسا اشکال پیش آتا ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس آیت کو کیسے حل کریں، اس آیت میں بڑی مشکل چیزیں کہا گئی۔ وما قدر اللہ، اور اللہ کا حق نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی معرفت نہیں ہوئی، حق کا قدر ہی جیسے اس کی عظمت کا حق بنتا تھا، جیسے اس کی معرفت ہونی چاہیے تھی۔ افسوس لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں جانچا جیسے اللہ کو پورا جانچنا چاہیے تھا، اللہ کی ایسی معرفت نہیں لوگوں کو ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ انسانوں کے حال پہ افسوس کر رہا ہے کہ تم نے مجھے ایسے نہیں پہچانا، میں کتنا کریم ہوں، کتنا رحم کرنے والا ہوں، کتنا مہربان ہوں، اور کیسے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں، کیسے بار بار اپنی توحید کا پیغام مختلف ذرائع سے مختلف طرح سے تمہیں دیتا ہوں، مگر تم لوگ اس کو نہیں پہچانتے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسی انہیں کرنی چاہیے تھی۔ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا، کیا کفر کا جملہ بکا؟ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے نازل ہی نہیں کیا کسی انسان پر کچھ بھی۔ اس قالو، جب کہنے لگے، جب یہ جملہ انہوں نے کہا نا، تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، اللہ کا حق نہیں عظمت کا ادا کیا جیسے ہونا چاہیے تھا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی جیسے معرفت ہونی چاہیے تھی۔ اتنا ظلم کہ کہتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ بات ایسی کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ نے کبھی کسی پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اس پہ خدا نے کہا کہ اتنا بڑا جھوٹ، خدا پر اتنا بڑا الزام، یہ اس نے انسانوں کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا، اور اس نے لوگوں کو کوئی رہنمائی نہیں دی۔ جب اس نے یہ کہا کہ کسی پر خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تو پوری نبوت کی تاریخ کو اس نے مسخ کر دیا، خدا کی ساری کتابوں سے انکار ہو گیا، انبیاء علیہ السلام سے انکار ہو گیا۔ قل، آپ فرمائیے، من انزل الکتاب، کس نے وہ کتاب نازل کی تھی؟ الذی جاء بہ موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ یہ پہلی دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی۔ یہاں پر 4 دلائل ہیں، آپ دیکھیے گا 2 دلائل 2 کے ساتھ کیسے ملتے ہیں۔ قرآن نے یہاں پہ بہت اچھا بیان دیا ہے اس معاملے میں کہ کوئی آدمی سوچے کوئی بھی اسے، تو
تو بڑی ہدایت کے سامان ہے ان 2-3 آیات میں یہودیوں کے لیے. اللہ نے فرمایا تم جو کہتے ہو کہ کسی کو بھی خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو ان سے پوچھئے کہ کس نے بھیجی تھی وہ کتاب جو اس سے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دلیل دینی ہے نا، یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ یہ بات کرنے والے یہودی تھے. کیونکہ مشرکین مکہ اگر ہوتے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وہ تو کسی کو نبوت کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے پھر جواب بنتا نہیں کہ یہ اہل مکہ کا اعتراض ہے. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ حیران ہوں کہ اس آیت میں اتنی مشکل مجھے پیش آئی کہ اسے اہل مکہ کے متعلق بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے نبوت سے ہی سرے سے نہیں بنتا. یہودیوں سے بھی نہیں مان سکتے کیونکہ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے نازل ہونے کے قائل تھے. کہتے ہیں پھر یہ ہے کون؟ اور پھر انہوں نے اپنی خداداد ذہانت سے اسے حل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ یہودی مگر ہے منافق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور نبوت کا جب اثبات کرنا پڑا کہ اتنا تو مانو کہ خدا کتاب نازل کرتا رہا اور نبوت دیتا رہا ہے، تو اس نے بجائے اس کے کہ مانتا اور یہ کہتا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام پہ آگے یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی، اس نے سرے سے انکار کر دیا. منافق نے، اس نے کہا کسی پہ کوئی چیز نازل ہی نہیں. اللہ نے فرمایا اچھا من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو کتاب تھی کس نے اتاری تھی؟ نورن، وہ تورات نور روشنی، وہ ہدن اور وہ ہدایت تھی للناس لوگوں کے لیے. اللہ نے انسانوں کے لیے اس زمانے میں اسے کیا کیا تھا؟ ہدایت کا پیغام بنا دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو امتیں تھیں، جو قومیں تھیں، یا ان کی اپنی جو قوم تھی اس کے لیے ہدایت تھی، یا یہ کہ جو قومیں اور وہ امتیں ان کے تابع تھیں، ان کے زیر اثر تھیں، ان کے لیے خدا نے ہدایت کی چیز بنا دی تھی. تجعلونہ، تم اسے بناتے ہو. ابو عمر بصری رحمت اللہ علیہ کے قرات میں یہ تجعلونہ کی بجائے یجعلونہ، وہ اسے بناتے ہیں یہودی. قرآن نے جواب تو اتنا ہی دیا ہے کہ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، بس. تجعلونہ یا یجعلونہ یہ دونوں قراتیں ہیں اور دونوں متصل ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر یہ جو جملہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے درمیان میں اپنی طرف سے کہا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تجعلونہ قراطیس، اور تم نے اسے کیا کر دیا تھا؟ اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. قراطیس ورق اس کا بکھیر دیا تھا. قراطیس پارا پارا کر دیا تھا. قرطاس گزرا ہے نا لفظ، صفحہ، ایک ایک صفحہ اس کا کر دیا تھا. اور ہوتا یہی تھا کہ ان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تورات کا کوئی ایک صفحہ بیچ میں سے نکال دیتے تھے اور اس پہ کوئی حکم لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک صفحہ اور چپکا دیتے تھے کہ اس حکم کے مطابق تم جنتی ہو، اس حکم کے مطابق تم جہنمی ہو. لوگوں کو دے دیتے تھے فتویٰ، اور لوگ جو تھے وہ انہیں لا کر پھر پیسے دیتے تھے. جہنمی جنتی بنتا تھا اور جنتی اپنے درجے بلند کرتا تھا اور یہودی پیسے اس سے کماتے تھے. اللہ نے فرمایا تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تبدونہا، اور کیا کرتے ہو؟ اسے دکھایا تم نے. وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور بہت سا حصہ تم نے اس کا چھپا لیا، ظاہر کیا جس سے اپنے مفادات ثابت ہو جائیں. وَتُخْفُونَ، اور پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس کتاب کو چھپایا کثیرہ، بہت کثرت سے. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر آیا، جہاں جہاں یہ آیا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی دنیا میں لوگوں کو جینے کا حق ہے، باقی اور حاصل ہے، اللہ نے فرمایا ان چیزوں کو چھپاتے رہے، یہ تم کرتے رہے. تو اس لیے یہ آیت جو ہے نا، سوائے اس کے کہ ایک منافق یہودیوں کے متعلق مانی جائے اور کوئی حل نہیں، کیونکہ قرآن نے ذکر کیا ہے تورات کا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی. تو
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پر ایک دلیل یہ دے دی کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تھی وہ اپنے پاس سے نہیں لے آئے تھے، وہ بھی ہم نے نازل کی تھی۔ دوسری دلیل وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم کو اس میں سکھایا تورات میں مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادے یہ جانتے تھے۔ اللہ نے اس کے ذریعے ہدایت دی، اللہ نے بتایا تورات کے ذریعے کیا نیکیاں کرنی ہیں، کن گناہوں سے بچنا ہے، خدا کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی خوشی کیسے حاصل ہوگی، جہنم سے بچاؤ کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ نے تمہیں بتائی تھیں۔ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جو تم نہیں جانتے تھے اور تمہارے آباء و اجداد کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہ اللہ نے بتائی تھیں۔ قُلِ اللَّهُ، کہیے اللہ۔ یہ ان دو جگہوں کا آپس میں ربط نہیں لگتا، دیکھا ربط نہیں نہ بنتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو نور تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تم نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور پھر اس میں سے کچھ بتایا، تم نے کچھ چھپاتے ہو، اور اللہ نے علم دیا جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادے نہیں جانتے تھے، کہیے اللہ۔ نہیں سمجھ آتی نا، جب کہیے اللہ، یہ کیا بات؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور اللہ کی ایسا عظمت کو نہیں پہچانا لوگوں نے جیسے کہ حق بنتا تھا جب انہوں نے یہ جملہ کہا۔ آپ ان سے پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے وہ کتاب نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی؟ عرض کیا تھا نا کہ یہاں پر بس یہ بات ہوئی تو سوال ہو گیا نا، آگے یہ جملہ تجعلونہ قراطیسا، یہ خدا نے یہودیوں کی مذمت کی کہ تم یوں یوں کرتے رہے، یہ جو سوال تھا یہی رہ گیا کہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے نور، وہ کس نے نازل کیا تھا؟ قل اللہ، کہ یہ اللہ نے نازل کیا تھا۔ سمجھ آئے؟ پھر اسے پڑھتے ہیں قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس قل اللہ، ان سے پوچھئے کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تھی اور نور تھا اور ہدایت تھی؟ قل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ اللہ نے نازل کی تھی۔ اور درمیان میں دو دلائل دے دیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق پہ ہونے کے، ایک تو دلیل یہ دی کہ ان پر کیا تورات نازل کی، اور دوسرے آخرت کی تعلیم ہو گئی نا، دو چیزیں ہو گئی نا۔ آگے دیکھیے ثم ذرہم، کہ یہ اللہ ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دے، فی خوضہم یلعبون، بس یہ اپنی بک بک میں، خوض کا کل ترجمہ کیا تھا نا یخوضون، جب یہ بک بک کر رہے ہوں، اعتراض کر رہے ہوں قرآن پہ، ان چیزوں پہ، تو انہیں چھوڑ دو۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر بیکار اور بے فائدہ چیزوں میں، کھیل میں لگے ہیں، کھیلا کریں یہ اپنی بک بک میں، چھوڑ دے۔ بس ایک صاف جواب دے دیا کہ اللہ نے نازل کی تھی، اب انہیں چھوڑ دیجیے۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی تھے، ایسے ہی یاد آیا، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور اتنا علم تھا کہ شاہ جہان بادشاہ نے اپنے بیٹوں کے لیے بلایا تعلیم دلوانے، اور اورنگزیب پڑھے ہوئے تھے ان سے، اور 2 مرتبہ سونے میں تولے گئے، اتنا علم تھا ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کا۔ اب بھی ان کی کتابیں ملتی ہیں، اور شاہ جہان کے ساتھ جا رہے تھے، کشتی میں بحری بیڑا تھا، دلی میں جمنا میں سیر کر رہے تھے، تو دریا میں طغیانی آ گئی، ملا عبد الحکیم بڑے گھبرائے، اور جو کشتیاں آس پاس چل رہی تھیں انہوں نے آواز دی کہ ارے سنبھالو، کچھ کرو، تو شاہ جہان ہنس پڑے، وہ ملاح بھی ہنس پڑے کہ مولانا بڑے گھبرا گئے،
تو شاہ جہان نے کہا کہ حضرت کیا ہوا اگر ڈوب گئے؟ میں بھی تو یہیں بیٹھا ہوں. تو کہنے لگے ہوا یہ کہ تمہارے تو ماشاءاللہ 4 صاحبزادے ہیں، سلطنت کوئی بھی سنبھال لے گا، میں اگر مر گیا تو اتنا علم پھر کہاں آئے گا؟ چپ ہو گئے شاہ جہاں. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے تھی دل میں کوئی نہ کوئی چیز. وہ کہتے تھے ایک دن میں سویا ہوا تھا چارپائی پہ اور میں نے حضرت کو دیکھا خواب میں، تو انہوں نے یہ آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھا، ان کا قل اللہ ثم ذرہم، کہہ اللہ اور پھر سب کو چھوڑ دے. اور میں چارپائی سے نیچے گر پڑا سوتے ہوئے. اٹھا، آنکھ کھلی تو پسینہ پسینہ ہوا تھا، مگر اس خواب سے میں نے یہ تعبیر لی کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں، ان کے متعلق دل صاف رکھنا چاہیے. یہ بھی خدا کی عنایت تھی ان پہ، کرم تھا خدا کا کہ کسی اللہ کے اچھے بندے کے لیے ان کے دل میں میل نہیں رہی. ثم ذرہم، اللہ نے کہا انہیں چھوڑ دے، فی خوضہم یلعبون. فضول اعتراض کیا نا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی کبھی بھی کسی پہ. اللہ نے کہا چھوڑ دے انہیں، کھیلتے رہیں، خوش رہیں. جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے پھر ان کا حساب ہوگا. 2 دلائل دے دیے تھے،